آپ لائق مبارکباد ہیں، کیونکہ آپ کے بستی سے جو ہم نے درگاہ عالیہ باب الغوائد بگرہ میں کاروان شفیہ کی جانب سے قرآن اندازی کا ایک پھول لگایا اور جناب نے اس میں ایک ٹوکن کٹوایا جس کا نمبر 154 تھا، لیکن یہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ میرا نمبر پڑے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ نمبر بڑھتا ہوا جب 1100 تک پہنچ گیا اور 1100 نمبر جب مکمل ہوئے اور عید غدیر کے دن عالی جناب حجت الاسلام مرزا جاوید صاحب کے دست مبارک سے جب یہ قرآن نکلا صبح کے 4 بج رہے تھے اور اس میں سے ہم کسی کو نہیں جانتے تھے کہاں مڈھن ہے، کہاں شاہزیب صاحب ہیں۔ ایک پرچی نکلی جس میں لکھا ہوا تھا شاہزیب حسین مڈھن سادات ضلع سنبھل۔ موبائل نمبر تھا جب ہم نے کال کری اور کال کرنے کے بعد میں بتایا کہ آپ کی قسمت جاگ رہی ہے، آپ کو مولا نے بلایا ہے، آپ کو قبول کر لیا ہے۔ آپ یہ سمجھیے کتنے لائق کے مبارکباد ہوں گے کہ 1100 افراد میں سے ایک کو چنا جا رہا ہے اور اب ان کے ساتھ میں یہ 1999 آدمیوں کی دعائیں اور ان کی طرف سے یہ نیابت میں جا رہے ہیں۔ یہ اکیلے کربلا نہیں جائیں گے بلکہ 1999 افراد کی دعا ساتھ لے کے جائیں گے، ان کی حوصلہ افزائی ساتھ لے کے جائیں گے۔ اور میں کہوں گا کہ جس طریقے سے ان کا نام نکلا ہے، اگر اسی طریقے سے سب کی دعا یہی تھی، سب کا حوصلہ یہی تھا شاید میرا نام نکل جائے، لیکن نکلنا تو ایک کا تھا۔ لیکن یہ نہ سمجھیے کہ نام ایک کا نکل گیا، ان کا نام نہیں نکلا، لیکن وہ اس مقام پر وہ بھی ہیں کیونکہ لاکھوں کا مجمع تھا بگرے کے اندر، اس میں سے 600 افراد نے ہماری رسیدیں کٹوائی، جوگی پورے میں سے 250 آدمیوں نے رسیدیں کٹوائی، لیکن کٹوا تو سب بھی سکتے تھے، لیکن یہ حوصلہ ہر کسی کے اندر نہیں تھا۔ یہ حوصلہ کس کو آیا؟ انہوں نے یہ سوچ کے ٹوکن کٹوایا کہ اگر ہمارا نام نہیں آیا لیکن ہمارا ظاہر حسین کی فہرست میں نام ضرور آ جائے گا، تو اس لیے انہوں نے یہ سوچ کر اپنا پورا ڈالا ہے۔ تو اب یہ نہ سمجھنا کہ شاہزیب حسین مڈھن سادات سے اکیلے جا رہے ہیں، بلکہ 1100 آدمی کربلا کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کی دعائیں، ان کی تمنائیں کربلا معلّہ میں ہیں۔ تو عزیزوں، میں یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں جتنے مومنین مڈھن کے ہیں جو اس سے علاوہ بھی کربلا معلّہ کی زیارت کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو ہمارا کاروان اربعین میں بھی جا رہا ہے، ہمارا کاروان اس کے بعد میں نومبر میں بھی جائے گا جس میں شاہزیب حسین صاحب جائیں گے۔ تو اگر ان کے علاوہ ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس کارواں کے ساتھ ساتھ ہماری حوصلہ افزائی بڑھائیں اور زیارت امام حسین سے مشرف ہوں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ میں 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں، کیوں ٹائم کی بہت قلت ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ تمام عمر وہ ترسیں گے روشنی کے لیے، تمام عمر وہ ترسیں گے روشنی کے لیے، امام حق نہ ملا جن کو رہبری کے لیے، تمام عمر وہ ترسیں گے روشنی کے لیے، امام حق نہ ملا جن کو رہبری کے لیے۔ یہ بات میثم تمار کر گئے ثابت، علی کا ذکر ضروری ہے زندگی کے لیے، علی کا ذکر ضروری ہے زندگی کے لیے، تمام عمر وہ ترسیں گے روشنی کے لیے۔ اور ایک مطلب 2-3 شعر سماعت کر لے غدیر کے حوالے سے کہ منظر غدیر خم کا بھلایا نہ جائے گا، حیدر سجا نشین بنایا نہ جائے گا، منظر غدیر خم کا بھلایا نہ جائے گا، حیدر سجا نشین بنایا نہ جائے گا، نسل خراب جن کی ہوتا ہی لگو نہ ہو، جشن امام ان سے منایا نہ جائے گا، جشن امام ان سے منایا نہ جائے گا۔ باطل سے حق کی دوستی ہوتی نہیں کبھی، باطل سے حق کی دوستی ہوتی نہیں کبھی، ہم سے تمہارا ساتھ نبھایا نہ جائے گا۔
عہد کی دوستی ہوتی نہیں کبھی، ہم سے تمہارا ساتھ نبھایا نہ جائے گا، جس دن اٹھے گا پردہ غیبت پاؤں میرا، چہرہ منافقوں پہ چھپایا نہ جائے گا، چہرہ منافقوں پہ چھپایا نہ جائے گا، اور شاہین میرا دعویٰ ہے کہتا ہوں شیخ سے، جنت میں تو کیا تیرا بابا نہ جائے گا۔ ماشاءاللہ جناب مولانا شاہین صاحب آپ کی بہترین سماعت کے حوالے کر رہے تھے۔ شاہ زیب صاحب کربلا معلیٰ جانے والے ہیں، اور کچھ افراد میرے سامنے وہ بھی ہوں گے جو کربلا معلیٰ زیارت کرتے واپس آ چکے ہیں۔ جو نہیں گئے دعا گاؤں بارگاہ خداوندی میں کہ آج کی مبارک شب کے صدقے میں ان کو زیارت کربلا معلیٰ نصیب ہو۔ جو کربلا معلیٰ کی زیارت کر کے آ چکے ہیں انشاءاللہ وہ تو لطف اندوز ہوں گے ہی ہوں گے بہرحال، کیونکہ وہ تو وہاں کا پورا منظر دیکھ جائے ہیں، اور شاہزیب صاحب کے لیے بھی دیکھے گا۔ اور صاحب کیا کوئی آرزو، کیونکہ بہرحال مجھ جیسے حقیق کو بھی 2-3 مرتبہ کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب ہوئی ہے، سماعت کیجیے گا کہ آپ کوئی آرزو اپنے مقدر پر ناز کیجیے گا، اپنی قسمت پہ ناز کیجیے گا کہ آپ کس منزل پر ہیں، کہ آپ کوئی آرزو کوئی حسرت نہیں رہی، بطور خاص دیکھیں کہ آپ کوئی آرزو کوئی حسرت نہیں رہی۔ شاہزیب بھائی اب کوئی آرزو کوئی حسرت نہیں رہی، دنیا کی فکر کرنے کی فرصت نہیں رہی، اب کوئی آرزو کوئی حسرت نہیں رہی، دنیا کی فکر کرنے کی فرصت نہیں رہی، مٹی اٹھا کے لایا ہوں درد و بلا کی میں، نظروں میں سونے چاندی کی قیمت نہیں رہی، مٹی اٹھا کے لایا ہوں درد و بلا کی میں، مٹی اٹھا کے لایا ہوں درد و بلا کی میں، نظروں میں سونے چاندی کی قیمت نہیں رہی، عباس اور حسین کا روزہ دکھا دیا، ایک ظاہر حسین کا جب سے ملا خطاب، ایک ظاہر حسین کا جب سے ملا خطاب، مجھ کو کسی لقب کی ضرورت نہیں رہی، عباس اور حسین کا روزہ دکھا دیا، اب زندگی سے کوئی شکایت نہیں رہی، عباس اور حسین کا روزہ دکھا دیا، اب زندگی سے کوئی شکایت نہیں رہی۔ تو آئیے حضرات پڑھیے تو احترام کے ساتھ درخواست کی جائے، تاکہ جناب مولانا عقیل رضا فہم مظفر نگری سے تشریف لائیں، آپ حضرات سے درخواست ہے بآواز بلند نعرہ درود سے استقبال کریں۔ کہ عظمتیں چھین لے ظالم پر وہ ہتھیار نہیں، عظمتیں چھین لے ظالم پر وہ ہتھیار نہیں، چند سیکوں میں جو بک جائے وہ کردار نہیں، اور فیصلہ کرنا ذرا سوچ سمجھ کر غاصب، جشن حیدر ہے صحیفے کا یہ دربار نہیں۔ صلوات پڑھی مل کے محمد والے محمد، اللہم صلی اللہ حدیث 47 سماعت فرمائے کہ ہر ایک دور میں ایمان کی صدا ہے غدیر، ہر ایک دور میں ایمان کی صدا ہے غدیر، لب رسول سے نکلی ہوئی دعا ہے غدیر، اور کلام پاک نے اعلان کر دیا رب نے، کلام پاک نے اعلان کر دیا رب نے کہ دین احمد مختار کی بقا ہے غدیر، اور عقیل عشق علی سے ہے دل میرا لبریز، یقین جانیے کہ عزیز کا مزہ ہے غدیر۔ ماشاءاللہ بہت بہت ارشاد عالی جناب مولانا عقیل رضا فہم مظفر نگری آپ سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ اب آپ ہی کے علاقے کا ایک چمکتا ہوا ستارہ جو یہاں سے لے کے ہریانہ تک جن کی دھوم ہے ماشاءاللہ، میں ان کو آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ 2-3 اشعار کے استقبال کے لیے آپ سماعت فرما لیں کہ کبھی مجلس، کیونکہ ایام ازاں نزدیک ہیں، اور سماعت کیجیے گا، کبھی مجلس کبھی ماتم کبھی میلاد ہوتا ہے، کبھی مجلس کبھی ماتم کبھی میلاد ہوتا ہے، باہر صورت کلیجہ فاطمہ کا شاد ہوتا ہے، کبھی مجلس کبھی ماتم کبھی میلاد ہوتا ہے، باہر صورت کلیجہ فاطمہ کا شاد ہوتا ہے، اور محرم میں تمہارے نام پر ہر سال ہے مولا میرا سنسان گاؤں کس قدر آباد ہوتا ہے، محرم میں تمہارے نام پر ہر سال ہے مولا میرا سنسان گاؤں کس قدر آباد ہوتا ہے، اور عقیدت کی نظر
آئیے حضرات درخواست علی جناب مولانا علی مہدی شرف باقر صاحب تشریف لائیں آپ حضرات سے درخواست ہے آواز بلند نعرہ درود و شرف صلی اللہ محمد کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں تحریر تبریک پیش کرتے ہوئے کہ مدینہ مکہ نجف محترم حسین کا ہے، خدا کا دین بھی شاہ امم حسین کا ہے، ہوا جو جھولے سے مست ٹھیک ہو گیا فطروس ملائکہ نے کہا یہ کرم حسین کا ہے، خدا نے ہم کو بنایا ہے عاشق شبیر، ہمارے دل میں ہمیشہ صدم حسین کا ہے، ستم کو سانس نہ آئے گا اب زمانے میں، یزیدیت کے گلے پر قدم حسین کا ہے، یزیدیت کے گلے پر قدم حسین کا ہے، اٹھا رہے تھے جو عباس روز عاشورہ، اٹھا رہے تھے جو عباس روز عاشورہ، ہمارے گھر میں سجا وہ علم حسین کا ہے، اٹھا رہے تھے جو عباس روز عاشورہ، ہمارے گھر میں سجا وہ علم حسین کا ہے، گلا کٹا دیا رنگ میں خوشی خوشی لیکن کسی کے آگے ہوا سر نخم حسین کا ہے، کسی کے آگے ہوا سر نخم حسین کا ہے، ہر ایک ملک میں ہوتا ہے اب حسین حسین، ہر ایک ملک میں ہوتا ہے اب حسین حسین، یہ کائنات میں جاہو حشم حسین کا ہے، ہر ایک ملک میں ہوتا ہے اب حسین حسین، یہ کائنات میں جاہو حشم حسین کا ہے، اور قسم خدا کی جو اسلام آج ہے باقی، ہر ایک شخص یہ کہتا ہے دم حسین کا ہے، ہر ایک شخص یہ کہتا ہے دم حسین کا ہے، انہی کے صدقے میں دونوں جہان خلق ہوئے، عرب حسین کا ہے اور عجم حسین کا ہے، یزید و شب کی اولاد کیوں نہ خائف ہو، میں ہوں خطیب حسینی بھرت حسین کا ہے، فرشتے قبر میں دیں گے بشارت جنت، کفن پہ اس میں گرامی رقم حسین کا ہے، فرشتے قبر میں دیں گے بشارت جنت، کفن پہ اس میں گرامی رقم حسین کا ہے، جوان بیٹے کی میت ہے دفن پہلو میں، جہاں صبر کا قبلہ حرم حسین کا ہے، جہاں صبر کا قبلہ حرم حسین کا ہے، قصیدہ قطع ربائی سلام اور نوحہ کسی کا لکھ نہیں سکتا قلم حسین کا ہے، ملا ہے مدح نبیسی کا جو شرف مجھ کو عطا آل پیغمبر کرم حسین کا ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت اشعار علی جناب مولانا سید علی مہدی شرف باقر صاحب آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے کر رہے کہ حسین کا ہے کہ بہرحال اب امام حسین کا ذکر ہوا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بھائی مولانا عباس کے چار میں سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، تمام علماء کرام کے توسط سے آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، چار میں سے کہ دیکھیے گا کہ گھر میں ہیں حسنین سے بیٹے مگر اے کربلا، بطور خاص دیکھیے گا کہ گھر میں ہیں حسنین سے بیٹے مگر اے کربلا، مرتضیٰ کو ایک بیٹے کی تمنا اور ہے، گھر میں ہیں حسنین سے بیٹے مگر اے کربلا، مرتضیٰ کو ایک بیٹے کی تمنا اور ہے، اور شیر دریا سے کبھی پیاسا پلٹتا ہی نہیں، ہمیں شیر ہونا اور ہے عباس ہونا اور ہے، شیر دریا سے کبھی پیاسا پلٹتا ہی نہیں، شیر ہونا اور ہے عباس ہونا اور ہے درد تیرے نام کا نعرہ نہیں لگتا، ہے درد تیرے نام کا نعرہ نہیں لگتا، مجلسوں میں جلسہ مگر اچھا نہیں لگتا، میں کیا میرے اشوق بھی آنکھوں سے نکل کر فردوس بری جانے میں لمحہ نہیں لگتا، فردوس بری جانے میں لمحہ نہیں لگتا،
درخواست کریں علی جناب مولانا سید امیر عباس صاحب قبلہ سے آئیں اور اپنے خیالات کے اظہار فرمائیں. آپ اللہ سے درخواست ہے آواز بلند آ رہا ہے دوست. میں سب سے پہلے آپ تمام اہل بستی کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اس خوش موقع پر کہ جس میں ہمارے برادر عزیز جناب شاہد حسین صاحب کا جو برا نکلا ہے کاروانی شفیہ کی جانب سے تمام اہل بستی کی خدمت میں اور ان کے والدین کی خدمت میں اور خصوص شامل صاحب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. تمام مومنین اور مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے، برادر عزیز کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام علماء کرام کی صحت و سلامتی کے لیے حضرت محمد وآل محمد پر باوال بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہمارے دیگر برائے جمہوری اسلامی ایران کی صحت و سلامتی کے لیے اور امریکہ اسرائیل کی نصف نابودی کے لیے حضرت محمد وآل محمد پر باوال بلند سے بھی بلند کر صلوات. تفسیر برادر عزیز جناب شاہین عباس صاحب نے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ 1100 آدمیوں میں سے جو قرآن نکلا ہے وہ ہمارے برادر عزیز جناب شاہد حسین صاحب کا، اور یہ اپنی ایک خوش قسمتی ہے. دیکھیے سماعت فرمائیے اس لیے کہ جس نے علی کے عشق کا سجدہ نہیں کیا، بس ہوگی نہیں جا کے سنیے گا، بہت دیر سے سن رہے ہیں اب انشاءاللہ جاگیے گا. لیکن ان کو سوتے ہو کو بھی ہم نے جگایا تھا کہ جس نے علی کے عشق کا سجدہ نہیں کیا آباد اس نے اپنا مصلی نہیں کیا. جس نے علی کے عشق کا سجدہ نہیں کیا آباد اس نے اپنا مصلی نہیں کیا. کربلا جانا تو اپنے مقدر کی بات ہے، بدبخت وہ ہے جس نے ارادہ نہیں کیا. آباد اس نے اپنا مصلی نہیں کیا. کربلا جانا تو اپنے مقدر کی بات ہے، بدبخت وہ ہے جس نے ارادہ نہیں کیا. انشاءاللہ آپ سب ارادہ کریں، مولا حسین علیہ السلام آپ کو انشاءاللہ ضرور بلائیں گے اور آپ تمام مومنین کی زیارت کے لیے کہ مولا وہاں پہ بلائیں. صلوات بھیجے محمد امام حسین سید الشہداء مظلوم کربلا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میری زیارت کے لیے آؤ. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ تم میری زیارت کے لیے آؤ، میں حسین ابن علی قبر میں تمہاری زیارت کے لیے آؤں گا. تو یہ زائر حسین کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ زیارت امام حسین علیہ السلام کا ارادہ کریں. آپ کا ارادہ جب وسیع ہوگا، بلند ہوگا، تو خدا کی قسم نہ پروردگار عالم اور نہ آل محمد علیہ السلام آپ کو محروم کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کے ارادے وسیع ہوں گے تو امام اور مولا ضرور آپ کو بلائیں گے. ارادہ بلند ہونا چاہیے. انشاءاللہ ہمارا کاروان شفیہ ابھی برادر عزیز جناب شاہین عباس صاحب نے اعلان کیا تھا کہ اربعین پر بھی جا رہا ہے. انشاءاللہ سال میں 2-3 مرتبہ جاتا رہتا ہے. آپ حضرات میں سے بھی اگر کوئی خواہش مند حضرات ہیں، اربعین کا ہمارا پیکیج ہے 1,25,000 روپیہ، جس میں فل فلائٹ کے ساتھ بہترین سہولیات، ہوٹلز وغیرہ سارے انتظامات ہیں. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ اربعین میں بھی ہے. تمام مومنین میں سے جو بھی آپ کے ذوقاری میں سے جانا چاہیں، آپ کے صدرداری جو یہ چینل چلا ہے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے، جہاں جہاں بھی جو افراد، یہ نہیں دیکھیں کہ ہم چند افراد یہاں پر بیٹھے ہوئے جشن کو منا رہے ہیں، بلکہ نہ جانے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے اس جشن کو یہیں سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب زمانہ محدود نہیں ہے، یہ ترقی یافتہ زمانہ ہے، لامحدود زمانہ ہے. صرف ایک ملک میں پابند نہیں رہا بلکہ بیرون ملک میں بھی لوگ اس میڈیا کے ذریعے سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. ایک صلوات بھیجیے برادر محمد بس آپ سے گزارش یہی ہے کہ میں
برادر عزیز جناب شاہزیب حسین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وہ جو 1999 افراد ہمارے برادر عزیز کو بھیجنے میں جو معاون ہوئے، میں ان سبھی کی جانب سے بھی اس چینل کے ذریعے سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان سے میری گزارش ہے کہ جب انشاءاللہ زیارت پر جائیں گے تو ان سب کی جانب سے آپ نائب زیارت رہیں گے، سب کی جانب سے انشاءاللہ زیارت کریں گے اور دعا کریں گے، کیوں اس لیے کہ اس میں جتنے بھی آپ اپنی بستی کے مومنین کی جانب سے بھی نائب زیارت رہیں، جب بھی کوئی جائے تو نائب زیارت رہیں گے۔ بارگاہ خدا میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار سب مومنین و مومنات کو زیارت کا شرف حاصل کرے۔ فرمائیں سماعت فرمائیں، یہیں سے میں اختتام کرتا ہوں کہ جو چاہتے ہو زمانے میں دبدبا رکھنا، اور اس دنیا والے ہمیں مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں، امریکہ اور اسرائیل نے نصف و نابود کرنے کی کوشش کی کہ ایران کو ختم کر دیں گے، مگر دیکھیں خود ہی نصف و نابود ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دورے وقت کا یزید اگر سر اٹھا رہا ہے تو حسین کا غلام علی کا لال پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ اگر تمہارے جسموں میں بنی امیہ کا خون پایا جاتا ہے، تم یزید کے خون کی نجاست کا پتہ دے رہے ہو، تو ہمارے اندر علی کی ولایت کا خون دوڑ رہا ہے، تو آؤ اگر تمہارے اندر خون نجیب دوڑ رہا ہے تو ہم بھی حسین ابن علی کی اولاد ہے۔ للکارہ ہے ابتدا تم نے کی ہے، جنگ کی انتہا ہم کریں گے، ابتدا تم نے کری ہے جنگ کی تو انتہا ہم کریں گے۔ تو علی کے لال نے للکار کے دنیا کو یہ اعلان کیا، چیلنج کیا کہ تم نے ابتدا کی ہے، انتہا ہم کریں گے۔ تو پھر سماعت فرمائے ہر حسینی کا معیار اتنا بلند ہو کہ جو چاہتے ہو زمانے میں دبدبا رکھنا، جو چاہتے ہو زمانے میں دبدبا رکھنا، تو نام اپنے علاقے کا کربلا رکھنا، نام اپنے علاقے کا کربلا رکھنا۔ نبی کے دوش آ کر حسین بیٹھے تھے، بڑا ثواب ہے جانو بتا دیا۔ سلام علیکم ورحمۃ محمد۔ آپ نے بہت حوصلوں سے نوازا، اور ہم پہلی مرتبہ آپ کی اس بستی میں حاضر ہوئے۔ بچپن سے کافی زمانے سے آپ کی اس بستی کا نام سنتے چلے آ رہے تھے، اور ہمارے بچپن کے مدرسے کے دوست تھے، وہ واقعی جو اس دنیا میں نہیں رہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، چونکہ دوستی کا تقاضا ہے، پروردگار اس کو غریق رحمت کرے۔ برادرم جناب محمد مہدی صاحب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھیں۔ صلوات محمد بہرحال ابھی میرے پاس آپ اللہ اور میں بھی چاہ رہا کہ آپ سے منتخب کر رہی اس کے بعد محمد علی واقعی بہت لائق طالب علم یہاں سے مڈن سادات سے تھے، اور جیسا سنا تھا مڈن سادات کے لیے واقعی ویسے ہی پایا۔ کہتا استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے شاہزیب بھائی ماشاءاللہ، 4 مجھے پڑھنے کو دل چاہتا ہے کہ آتے ہیں تو سینے سے لگا لیتے ہیں، آتے ہیں تو سینے سے لگا لیتے ہیں، سر اپنا عقیدت سے جھکا لیتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے میرے گاؤں کے لوگ مہمان کو پلکوں پر بٹھا لیتے ہیں، یہ حقیقت ہے میرے گاؤں کے لوگ مہمان کو پلکوں پر بٹھا لیتے ہیں۔ حسنین کی زہرا کی محمد کی علی کی مدحت مجھے فردوس کا زینہ سا لگے ہے۔ یہاں تو آپ کو بولنا پڑے گا، کیوں؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایسا ہے کہ نہیں، آپ سب کا یقین ہونا چاہیے، اور حقیقت بھی ہے کہ جہاں پر ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے وہاں پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تشریف لاتی ہیں کہ حسنین کی زہرا کی محمد کی علی کی، اصحاب کے لیے 4 مصرے پڑھ رہا ہوں کہ حسنین کی زہرا کی محمد کی علی کی مدحت مجھے فردوس کا زینہ سا لگے ہے، مدحت مجھے فردوس کا زینہ سا لگے ہے۔ جس وقت سے آئی ہے یہاں فاطمہ زہرا، یہ گاؤں مجھے شہر مدینہ سا لگے ہے۔ جس وقت سے آئی ہے یہاں فاطمہ زہرا، یہ گاؤں
میں بالکل گنجائش نہیں ہے. بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کی جائے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا بشارت حسین صاحب کے اللہ سے تشریف لائیں. آپ اللہ سے درخواست ہے آواز بلند نعرہ درود سے استقبال کریں. اکثر کہا جاتا ہے کہ بھائی وہاں لوگ جاتے نہیں ہیں، وہاں وہی جاتے ہیں جن کو بلایا جاتا ہے. یہاں یہ محاورہ نہیں، یہاں یہ حقیقت سامنے آتا ہے. 100-200 روپے میں کوئی کربلا کی زیارت نہیں کر سکتا. بس یہاں تو یہی حقیقت کہا جاتا ہے. کہا جانا صحیح ہے کہ واقعی اگر یہ اتنے کم پیسوں میں جا رہے ہیں تو یہ یہاں سے نہیں آ رہے بلکہ یہ بلاوا وہاں سے آیا ہے. اور میں اکثر یہ ہمیشہ کے لیے اپنے مومن بھائیوں سے برادران سے عرض کروں گا، جب بھی کہیں قرآن اس بات کے لیے قرآن نازل ہوتی ہو تو اس نیت سے نہیں کہ ہمارا قرآن نہیں، کم از کم اس نیت سے کہ کسی زائر حسین کی مدد ہو جائے. حسین کے لیے حدیث رسول خدا کی پڑھی تھی، میں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا، انشاءاللہ سب کو ترجمہ ماشاءاللہ سب کو یاد ہے، جانتے ہیں. حسین سفینہ نجات ہے، حسین نور کا چراغ ہے، میرا ہدایت کا چراغ ہے. میرے جیسے میرے دوستوں کہ بات ہے زائر حسین کہ کم از کم ایک زائر حسین کی مدد ہو جائے. اور بات ہے اللہ جانے کو ان کس خلوص سے دینا وہ پیسے نہ دے، ہمارا امیدوار سب کو رہنا چاہیے. مولانا زیارت کو بڑا ثواب، کتنا ثواب ہے تو پسینہ ٹپکتا ہے تو ہم پھینک دیتے ہیں. کیا عظمت ہے اس زائر حسین کے پسینے کی. وہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زائر حسین کے پیشانی پر جو پسینہ آتا ہے زیارت کرتے وقت یا اپنے ہوٹل سے، اپنی جائیداد سے، اپنے مسافر خانے سے وہاں تک جاتے وقت اس پسینے سے جو پسینہ ٹپکتا ہے ہر قطرے سے اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. جتنے قطرے ٹپکتے ہیں اتنے فرشتے، معصوم فرشتے پیدا ہوتے ہیں. دیکھیے یہ نبی کی خاصیت ہے کہ نبی کی پیشانی سے قطرہ ٹپک رہا تھا تو نبی بن رہا تھا. یہ زائر حسین کہاں اللہ نے جنا کتنی عظمت دی ہے کہ ایک زائر حسین کی پیشانی سے جو پسینہ ٹپکتا ہے. اور وہ دیکھیں زائر حسین 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال بعد اس دنیا کو ترک کر دے گا، لیکن یہ فرشتہ اسے موت نہیں آنے والی ہے. قیامت تک قبر حسین پر اس زائر کے لیے جس کی پیشانی سے ٹپکا ہے، جس کی وجہ سے اس کی تخلیق ہوئی ہے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہتا ہے. بڑا عظمت ہے، یہ ثواب ہے زیارت کا. اور دیکھیے لائق ہے تحصیل میں مولانا عامر صاحب کے جو ماشاءاللہ دیکھیں زیارت نماز پڑھنا ایک ہے، نماز پڑھوانا ایک ہے، ہوتا ہے زیارت کرنا، یہ زیارت کا ثواب ہے. ایک ہوتا ہے زیارت کروانا. کوئی زائر حسین کے بہترین مخلوق کی خدمت کر رہا ہے انسان، اس سے بڑی عبادت ہے ماشاءاللہ. میری نسبت میں اتنی بڑی عبادت نہیں ہے. بس یہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. زائر حسین کے حوالے سے عظمت زائر حسین تاکہ سمجھ میں آئے. ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک ناصری خارجی نے منت مانگی. کربلا کے قریب کا رہنے قرب جوار کا رہنے والا ہے، کسی گاؤں کا رہنے والا ہے، ناصری خارجی ہے، دشمن اہل بیت ہے، دشمن امام حسین ہے. کہ یہاں بعض سے آ کے لوگ شرک کرتے ہیں، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، یہ شرک کرتے ہیں. اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، منت مانگتا ہے، پروردگار تو مجھے ایک بہادر بیٹا دے تاکہ میں اسے وقف کر دوں. یہ زائر آتے ہیں حسین کی زیارت کے لیے، یہاں شرک کرتے ہیں، ان کی دشمنی، وہ جتنا زائروں کا قتل عام کر سکے
جدا ہو. یہ خرج الحی من المیت یہ خرج المیت من الحی. اس کی تفسیر یہ ہے اللہ کافر کے ہاں مومن پیدا کر دیتا ہے اور بڑے بڑے مومن کے ہاں کافر بھی پیدا ہو جاتا ہے. جناب نوح کا بیٹا کافر ہو گیا. ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ تو میرے عزیزوں میرے دوستوں لیجیے اس کی منت پوری ہوئی. ہم جیسے پیدا ہوا تو بتایا تو بڑا بہادر بچہ نصاب نے قیافہ شناس بچہ بڑا ہونے والا. اب نہ کوئی مکتب ہے نہ کوئی مدرسہ ہے, بس اب ٹریننگ ہے اور وہ ہے تربیت. یہ تلوار چلانا ہے, یہ نیزہ چلانا ہے, یہ گرز چلانا ہے, یہ تیر اندازی کا ہنر ہے, یہ سپاہی کا ہنر ہے. بس یہ گھوڑ سواری کا ہنر سکھاتا جاتا ہے, بڑا تو جوان ہوتا جا رہا ہے. اور جب یہ فن سپاہی کے تمام اصول تمام فن اسے سکھا چکا اور یہ جوان بھرپور شباب کے عالم میں پہنچا, ایک دن اسے تیار کر کے تلوار بھی ہے, نیزہ بھی ہے, تیر بھی ہے, کمان بھی ہے, گھوڑا بھی ہے, اسے لے جا کے ایک شاہراہ پہ بٹھا دیتا ہے باپ کہ بیٹے آج تمہارا امتحان, میں نے تمہاری کتنی اچھی تربیت کی ہے, یہاں سے ظاہر حسین کا ایک قافلہ گزرنے والا ہے, آج جتنے ظاہر کو قتل کر دو, جتنے لوٹ مار کرو, اتنا ہی باپ سے انعام پاؤ. اب یہ کھجور کے پیڑ کے پیچھے سائے میں بیٹھ گیا, بیٹھا انتظار کر رہا ہے قافلہ آئے گا تب حملہ کروں گا, قافلہ آئے گا تب حملہ کروں گا. انتظار کرتے کرتے قافلہ نہیں آتا, اس کی آنکھ لگ جاتی. اب یہ سو گیا. ظاہر حسین, عظمت ظاہر حسین, ظاہر حسین کی عظمت کیا ہے. اب یہ انتظار کرتے کرتے سو گیا, قافلہ نکل گیا. ظاہر حسین کا قافلہ نکل گیا, یہ سونا رہ گیا. قافلہ پوچھ گیا, ایک ماحول ہوتا نا. اب یہ سو رہا ہے. اب دیکھا باپ نے کہ بھائی قافلہ یہاں سے گزر چکا, دیکھا بیٹے نے کیا کارنامہ انجام دیا, کیا انجام دیا, کیا نہیں کیا. اب یہ آتا ہے, دیکھا جب سو رہے ہیں صاحب کو جا کے جھنجھوڑتا ہے, ارے صاحب اٹھو بیٹا اٹھو, ارے تمہیں ہم نے اسی لیے بٹھایا تھا یہاں سو جاؤ. تاریخ بتاتی ہے جیسی اس کی آنکھ کھلی, پہلو میں تلوار تھی, تلوار نکالی اور اپنے باپ پر حملہ کر. باپ دیکھیے تحقیقت دشمن حسین تھا, کبھی کسی دشمن اہل بیت کو کسی میدان میں چلتے ہوئے دیکھا ہے, لڑتے ہوئے دیکھا ہے, جیسی موت سامنے دیکھی اس نے فرار اختیار کیا. یہ بھاگا, کہا بیٹا میں تیرا باپ, کہ ہوا کرے باپ, کہ آج تجھے میں قتل کروں گا. بیٹا تیری ولادت دشمنی حسین, تیری تربیت دشمنی حسین, تیری پرورش دشمنی حسین, تیری سب کو دشمنی حسین. آج تمہیں اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا؟ تجھے میں نے تعلیم دی تھی, تربیت دی تھی حسین کی دشمنی میں, تجھے ظاہر حسین کو قتل کرنا تھا, تو میرے قاتل. انہوں نے کہا ہوا کرے میں تیرا باپ, کہ ہوا کرے میرا باپ. اسے گرا کے سینے بیٹھ گیا. اب یہ ہاتھ جوڑ کرتا, پہلے یہ انقلاب بتا, انقلاب آیا کیسے؟ سن پھر جب تو سننا چاہتا ہے, سینے تو کرتا ہے, کہتا ہے کہ تو مجھے بٹھا کے چلا گیا تھا, میری آنکھ لگ گئی, میں سو گیا. اب جب سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا حشر کا میدان ہے, حساب و کتاب ہو رہا ہے, لوگ اپنے اپنے نامہ اعمال لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. کسی کے نامہ اعمال میں روزے ہے, نماز ہے, محبت اہل بیت ہے, محبت حسین ہے, زیارت حسین ہے, زیارت اہل بیت ہے. سب کو اپنی سزا جزا بڑھائی جا رہی ہے. اب جو میرا نامہ اعمال آیا, تخلیق دشمنی حسین, ولادت دشمنی حسین, تربیت دشمنی حسین, پرورش دشمنی حسین, عمر کا سارا حصہ دشمنی حسین, دشمنی حسین. اب جیسے نامہ اعمال پڑھا گیا کہ بھائی اس کا تو 100% جہنم میں جانا یقینی ہے, اسے لے جاؤ جہنم کی طرف. اب مجھے فرشتے کھینچ کر لے کے چلے, میں دانت روکتا رہا لیکن فرشتے گھسیٹ کر لے کے جا رہے تھے. اب جیسی جہنم کے دروازے پہ پہنچے, فرشتے چاہتے تھے کہ مجھے جہنم میں ڈالے, اور اچانک جہنم سے آواز آئی, الامان الحفیظ, اس جوان کو جہنم میں ڈالنا فرشتوں. اگر یہ جوان جہنم میں داخل ہو گیا تو جہنم سرد ہو جائے گا. فرشتوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے, یہ تو دشمن حسین ہے کہ تم نہیں جانتے, یہ ضرور
مٹی ہٹا لی گئی، مٹی ہٹا دی گئی، کہا جہنم میں ڈالا جائے. آواز آئی گی ابھی جہنم قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب قافلہ گزر رہا تھا یہ زندہ تھا. تم نے اس کی بالوں کی مٹی صاف کی ہے، تم نے اس کی جسم کی مٹی صاف کی ہے. یہ سانس لے رہا تھا، سانس کے ذریعے مٹی اس کے اندر پہنچ گئی ہے. بس یہاں یہ سرکار کا میں نے خواب دیکھا، میری آنکھ کھلی. سن اپنے باپ کو کہتا ہے ارے تم نے میری پرورش دشمنی حسین میں کی، میری ولادت دشمنی حسین میں کی. ارے دیکھ وہ حسین کتنا عظیم ہوگا کہ جس کے ظاہروں کے قدمے سے اڑی ہوئی رات ایک جہنمی کو جہنم سے نجات دلا دے، وہ حسین کتنا عظیم ہوگا. عظمت لیکن اللہ ہم سب کو ظاہر حسین بنائے اور سچا حسین بنائے. سب کو زیارت امام حسین کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ بھی فرمائے کہ زیارت کا ارادہ کرنا ہمیں پر واجب ہے، بلانا اس کا کام ہے. وما علینا الا البلاغ. آخر میں دعا کرتا ہوں محمد والے محمد حکومت ایران کو فتح اور نصرت عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے. دشمن بالخصوص اسرائیل اور امریکہ کو اس کو نابود. یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علیہ السلام مولانا بشارت حسین صاحب قبلہ، جو بیک وقت بہترین مدرس، بہترین مبلغ. آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں. دیکھیے اب میں نے آپ کے سامنے آپ سے پیش کیا ہے کہ دولت کبھی یکتائی کا منصب نہیں دیتی، انسان کو بے مثل تو کردار کرے. کردار بہت بڑی چیز ہے واقعہ. تو 4 مصرے میں نے آپ کے لیے پڑھے تھے، اب چاہتا ہوں کہ اپنے اقتدار کے لیے بھی 4 مصرے پڑھ دوں کہ مولوی وہ ہے جو خود صاحب کردار بھی ہو. کرتے پجامے ٹوپی کا نام مولوی نہیں ہے. مولوی وہ ہے جو خود صاحب کردار بھی ہو، وقت پڑ جائے تو پھر ہاتھ میں تلوار بھی ہو. مولوی وہ ہے جو خود صاحب کردار بھی ہو، وقت پڑ جائے تو پھر ہاتھ میں تلوار بھی ہو. اور مولوی نام فقط عابد و صاحب کا نہیں، مولوی وہ ہے جو مزدور بھی جرار بھی ہو. مولوی وہ ہے جو مزدور بھی جرار بھی ہو. معصوم سے سوال کیا گیا کہ عالم بے ادب بہتر ہے یا جاہل با ادب؟ تو معصوم نے فرمایا عالم بے ادب سے بہتر ہے جاہل با ادب. صلوات پڑھے گا محمد و آل پیش کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہی علاقے کی کرنال سے میرا تعلق ہے، ہریانہ سے. کرنال سے ایک ہمارے شاعر ہوتے تھے سردار کرنیل سنگھ پنچھی. وہ کہتے ہیں کہ 2 نام 2 مزاج بتاتا ہوں دوستوں. 2 نام 2 مزاج ہندو شاعر کے دار میں سے 2 نام 2 مزاج بتاتا ہوں دوستوں، کس کر کسوٹیوں پر دکھاتا ہوں دوستوں. 2 نام 2 مزاج بتاتا ہوں دوستوں، کس کر کسوٹیوں پر دکھاتا ہوں دوستوں. نام یزید سن کے بھڑکتی ہے دل میں آگ، نام حسین لے کے بجھاتا ہوں دوستوں. نام یزید سن کے بھڑکتی ہے دل میں آگ. یہ میں نے ان 4 مصروں کے لیے سنایا. آپ کافی نام یزید سن کے بھڑکتی ہے دل میں آگ، نام حسین لے کے بجھاتا ہوں دوستوں. یہ دیکھیں گے دیکھ فرات کنارے تیرے پیاسے لوگ ہیں پھولوں سے. مثال سنبھالیں گے کہ دیکھ فرات کنارے تیرے پیاسے لوگ ہیں پھولوں سے، دشمن چاروں سمت کھڑے ہیں تیکھے خار ببولوں سے. دیکھ فرات کنارے تیرے پیاسے لوگ ہیں پھولوں سے، دشمن چاروں سمت کھڑے ہیں تیکھے خار ببولوں سے. تجھ میں پانی اور یہ پیاسے دونوں کی مجبوری ہے، تو مجبور کناروں سے ہے، یہ مجبور اصولوں سے. تجھ میں پانی اور یہ پیاسے دونوں کی مجبوری ہے، تو مجبور کناروں سے ہے، یہ مجبور اصولوں سے. تو آئیے حضرات بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست
کی جائے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا شاداب صاحب کو تشریف لائیں. آپ حضرات سے درخواست ہے آواز بلند نعرہ درود سے استقبال فرمائیں. واقعی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, ابھی دوسرے پروگرام کے لیے جانا ہے, لیکن دل تو ایک چاہ رہا تھا کہ آپ ہی کے ساتھ رہیں اور ذکر مولا کرتے رہیں. آپ حضرات اپنے امام جماعت عالی جناب مولانا شاداب حسین صاحب کے استقبال کا آواز بلند نعرہ درود سے خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اور نبی اور آل نبی کا صلوات بھیجتے ہوئے اور اس کی نعمات کا اقرار کرتے ہوئے شکر گزار ہیں پروردگار کہ اس نے ایک مرتبہ پھر توفیق دی کہ ہم جشن عید غدیر منائیں. غدیر عزت کا روز ہے, غدیر کمال کا روز ہے, غدیر شجاعت کا روز ہے, غدیر کفر و نفاق کے مایوس ہونے کا نام ہے, غدیر انسانیت کا نام ہے, غدیر حق پرستوں کے جشن کا نام ہے, غدیر لقاء اللہ کا نام ہے, غدیر 1,24,000 انبیاء کے مشن کے ادامے کا نام ہے, غدیر انسان کو انسان بنانے کا نام ہے, غدیر انسان کو اللہ سے مرتبط کرنے کا نام ہے, غدیر اپنے اندر اوصاف الہی کو پیدا کرنے کا نام ہے. لہذا اللہ کا ہم لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک بار اس نے پھر ہم کو یہ توفیق دی کہ ہم جشن غدیر منائیں. اور جناب شاذیب صاحب کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ان کا نام قرے میں آیا. بہرحال یہ بھی سعادت ہے کہ انسان کربلا کا ارادہ کرے, اور کربلا انسان کو انسان بناتی ہے. حتیٰ جس طرح سے پر جیسا ندامت کے ساتھ قدم ملکوتی امام زمان میں آ جائے تو وہ حر علیہ السلام میں بن جاتا ہے, وہ حر بلند مرتبہ میں بن جاتا ہے. اسی طرح سے اگر ایک گناہگار اقرار کرتا ہوا کربلا چلا جائے اور توبہ کر لے تو پھر انسان بھی با احترام بن جاتا ہے, وہ انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے, ہر قدم پر اس کو ثواب ملتا ہے. کربلا کیا ہے اس کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. کربلا کی فضیلت جس وقت محشر کا عالم ہوگا, جس وقت شدائد و آلام کا وقت ہوگا, اس وقت جو زوار امام حسین علیہ السلام ہوں گے وہ امن و امان میں ہوں گے. اس وقت وہ مباحث کرے گا کون ہو سکتا ہے میری برابر, میں ہوں زوار امام حسین. تو لہذا ایک انسان کی طرف جو ہمیشہ ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ میں زیارت کو جاؤں, اور اس طرف سے زیادہ جو طرف ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ میں زیارت کو جاؤں اور ویسا بن جاؤں, وہ تبدیلی آ جائے جو جناب حر کے اندر تبدیلی آ جائے. لہذا یہ ہمارے سامنے آج دو چیزیں مناسبت کی تھیں. اور عزیزان گرامی, آج کا جو موقع ہے وہ ہر پیر و جوان, زن و مرد, ہر کسی کے لیے دعا کا وقت ہے. اور یہاں سے ایک بات اور میں عرض کروں, جو میڈیا دکھا رہا ہے نا, سوشل میڈیا,
دیکھیے دعا ہمارے لیے اسلحہ ہے، دعا ہمیں کرنی ہے، سب کو مل کے دعا کرنی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کوئی ہم مغلوبی حالت میں ہوں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی پریشانی کی حالت میں ہوں۔ ضرور قربانیاں ہو رہی ہیں، ضرور مشکل کا وقت ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہماری قوم کے اوپر امام علیہ السلام کا دست شفقت بھی ہے، دست رحمت بھی ہے، اور میرے مولا کی اپنے نائب کو پشت پناہی بھی ہے۔ ہمارا امام وہ نہیں ہوتا جو اپنے ماننے والوں صلی اللہ اسی طرح سے اپنے نائب کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ دنیا کی طاغوتی نظامی حکومتیں اگر کتنی بھی طاقت اکھٹی کر لیں وہ الہی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر طاغوتی طاقتوں کو قیام و دوام ہوتا تو نمرود باقی رہتا، فرعون کی حکومتیں باقی رہتی، نہ ابراہیم کامیاب ہوتے، نہ موسیٰ کامیاب ہوتے، ابو جہل و ابو لہب ہوتے، محمد مصطفیٰ نہ ہوتے۔ لیکن اللہ کا نظام یہ ہے کہ اس نے حق کو باقی رکھا ہے، باطل کو مٹا دیا ہے، اور انشاءاللہ تاریخ اب یہ پھر گواہی دے گی کہ جنہوں نے باطل کے ذریعے سے سر کو اٹھایا تھا اللہ ان سروں کو کچل دے گا، حق والوں کو بلند کر دے گا۔ تو لہذا یہ دعا کا وقت ہے، لیکن نہ کوئی گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ ناصرنا، اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے۔ دنیا کے مکر ہے مگر واللہ خیر الماکرین، اور اللہ جو ہے وہ بہترین سیاست کرنے والا ہے، اللہ بہترین انتظام کرنے والا ہے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں ابھی کیا کوئی معمولی بات نہیں ہوئی، اگر دشمن کی میزائلیں آپس میں ٹکرا جائیں، جو دنیا اپنی طاقت پر افتخار کرتی ہو، اپنی ٹیکنالوجی پر افتخار کرتی ہو، اگر اس کی میزائلیں خود ٹکرا جائیں تو ماننا پڑے گا کوئی ہے جو پردے غیب سے، کوئی ہے جو پردے غیب سے مدد کر رہا ہے، کوئی ہے جو بتا رہا ہے کہ اگر تم خدا بننا چاہتے ہو ہمیں گوارا نہیں ہے، ہم وحدہ لا شریک ہے۔ نظام قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نظام کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا حق ہمیشہ زندہ رہے گا، حق ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور اس قوم کا عقیدہ یہ ہے کوئی قیامت نہیں ہے امام کے آنے سے پہلے، اور ہماری موت نہیں ہے، ہماری موت اگر بستر پر ہو تب بھی شہادت ہے، اگر میدان میں ہو تب بھی شہادت ہے۔ لہذا یہ قوم علی کی قوم ہے، اور یہ علی کا پیام غدیر سے ملتا ہے۔ جنہوں نے علی کو چھوڑ دیا وہ نابود ہو گئے، جنہوں نے علی کی پیروی کی وہ کامیاب ہو گئے، اور ایسے کامیاب ہوئے کہ دنیا میں بھی سرخرو ہوئے، آخرت میں بھی سرخرو ہوئے۔ تو عزیزان گرامی یہ ایام ولایت ہیں، ان ایام ولایت میں ہم سب مل کر کے صاحب ولایت کا واسطہ دے کر کے حق کی کامیابی کے لیے دعا کریں، اور بہت دعا کریں۔ یہ وقت ہے دعا کا، لہذا اسی جشن میں، اسی محفل میں ہم اپنا جشن مولا کی مدح کرتے ہوئے انشاءاللہ دعا بھی کرتے رہیں، اور جس طرح سے بھی اللہ کو یاد کر سکتے ہوں وہ یاد کریں، اور انشاءاللہ
वक्त के नायब इमाम के लिए और ममलिकत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए हम दुआ करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह इसके बाद नसरी सिलसिला अशआर का सिलसिला शुरू होगा, लिहाजा आपका गुजारिश है तशरीफ रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व अल्लाह है कौन कौन और अली है कौन कौन, अल्लाह है कौन कौन और अली है कौन कौन, हैदर के दायका देव सवाली है कौन कौन, अल्लाह है कौन कौन और अली है कौन कौन, हैदर के दायका देव सवाली है कौन कौन, नारा लगा के देख तू हैदर के नाम का, नारा लगा के देख तू हैदर के नाम का, चेहरे बताएंगे कि हलाली है कौन कौन। नारे हैदरी अली का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफा न करें, अली का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफा न करें, हमारे मुंह में वो ऐसी जुबा खुदा न करे। अली का इश्क में दिल का जुनून बोलता है, अली का इश्क में दिल का जुनून बोलता है, मशक्कतों के सफर में, मशक्कतों के सफर में सुकून बोलता है। मेरे अली के फज़ाइलों का मौजज़ा देखो, मेरे अली के फज़ाइल का मौजज़ा देखो, जुबा के साथ हलाली का खून बोलता है। हैदर बनाए जाते हैं मौला गदीर में, हैदर बनाए जाते हैं मौला गदीर में, होता है हर तरफ यही चर्चा गदीर में। चेहरा अली का देख के महसूस ये हुआ, चेहरा अली का देख के महसूस ये हुआ, उतरा है कोई चांद टुकड़ा गदीर में। हमसे जब शेख पहुंचे अपने घर, हमसे जब शेख पहुंचे अपने घर, लुट चुका था सुकून कल्ब जिगर। हमसे जब शेख पहुंचे अपने घर, लुट चुका था सुकून कल्ब जिगर। सर से पाँव तलक पसीना था, सर से पाँव तलक पसीना था, ऐसा जीना भी कोई जीना था। बस कजावे की सिमत देखते थे, बस कजावे की सिमत देखते थे, और दाढ़ी पे हाथ फेरते थे। खाना पीना अजाब लगता था, खाना पीना अजाब लगता था, आलू कच्चा कबाब लगता था। क्या खाना पीना अजाब लगता था, आलू कच्चा कबाब लगता था। क्या हुआ है नाराज बोलते थे, क्या हुआ है नाराज बोलते थे, अपनी बेगम से कम ही बोलते थे। आई कमरे में जिस घड़ी अज्जन, आई कमरे में जिस घड़ी अज्जन, बोली क्या बात है मियाँ अच्छन, बोली क्या बात है मियाँ अच्छन। हाजी होकर भी बौखलाए हो, हाजी होकर भी बौखलाए हो, हाय अल्लाह कहाँ से आए हो। बोले खानम में क्या बताऊं तुम्हें, बोले खानम में क्या बताऊं तुम्हें, जख्मे दिल किस तरह सुनाऊं तुम्हें। बोले खानम में क्या बताऊं तुम्हें, जख्मे दिल किस तरह सुनाऊं तुम्हें। तुम में ऐलान कर गए हैं अली, तुम में ऐलान कर गए हैं अली, सारी दुनिया के पेशवा है अली। अपने कानों से सुन के आया हूँ, अपने कानों से सुन के आया हूँ। अब सुना क्यों मैं बौखलाया हूँ। क्या समा था वहाँ ये मत पूछो, हो अगर अगल मेरा दुख समझो। यूं कड़ी धूप में बिठाया गया, यूं कड़ी धूप में बिठाया गया, नई शजर ना ही शजर था ना कोई साया था। रोककर तुम में जुल्म ढाया गया, रोककर तुम में जुल्म ढाया गया, मुझको हर दौर से जलाया गया। हाथ नीले हैं पाँव काले हैं, हाथ नीले हैं पाँव काले हैं, क्या कहूँ किस जगह पे छाले हैं। दाढ़ी काली करा के आया हूँ, दाढ़ी काली करा के आया हूँ, मुंह और सर मुड़ा के आया हूँ। इसलिए रह गया मैं मुंह खोले, सर
वो हस्ती के जिसने दिया रे दिया है इमाम मिर्ज़ा ने, इमाम मिर्ज़ा ने। वो हस्ती के जिसने दिया रे दिया है इमाम मिर्ज़ा ने, इमाम मिर्ज़ा ने। इमामत का जो आठवां सिलसिला है, इमामत का जो आठवां सिलसिला है इमाम मिर्ज़ा है, इमाम मिर्ज़ा है। गरीबों का वाली, यतीमों का हामी, वो हाजत रवा बेकसों का सहारा। वो दर जिससे हर हाथ खाली भरा है, वो दर जिससे हर हाथ खाली भरा है इमाम मिर्ज़ा है, इमाम मिर्ज़ा है। अधूरी हुए उनके दर के सवाली, मोहम्मद का पैगर जो कहला रहा है इमाम मिर्ज़ा है, इमाम मिर्ज़ा है। पुरासा की मिट्टी को इज्जत मिली है, पुरासा की मिट्टी को इज्जत मिली है। रज़ा की जो तुरबत वहाँ बन गई है, यही वो चमन है जो सबसे जुदा है, यही वो चमन है जो सबसे जुदा है इमाम मिर्ज़ा है, इमाम मिर्ज़ा है। न देखा किसी ने सभी से बढ़कर, न पाया वाली कोई मौला से बेहतर। खुदा की कसम ये खुदा का पता है इमाम मिर्ज़ा है, इमाम मिर्ज़ा है। जश्न हैदर हमारे खून में है, जश्न हैदर हमारे खून में है। अपना दिल इसलिए सुकून में है, अपना दिल इसलिए सुकून में है। दिल जले और जलने वाला है, दिल जले और जलने वाला है। अब के जश्न गदीर जून में है, अब के जश्न गदीर जून में है। अली सबके हैं मौला, बुरा लगे तो लगे, ये फैसला है खुदा का। बुरा लगे तो लगे, उठाए वज़न से अपने अली के दुश्मन को। नबी का है ये तरीका, बुरा लगे तो लगे। चला चला ये कहता हुआ आफ़ताब मरहब से, किसी को मेरा पलटना बुरा लगे तो लगे। रसूल पाक ने तरीके जंगे खैबर में अली को मद कहा था, बुरा लगे तो लगे। आपने किया है हम पे ये एहसान गदीर में, हैदर बने हैं दीन के निगहबान गदीर में।
کہ صحرا نہ ستارے نہ سمندر نظر آئے، کہ صحرا نہ ستارے نہ سمندر نظر آئے، جس سمت بھی دیکھا مجھے حیدر نظر آئے، کہ صحرا نہ ستارے نہ سمندر نظر آئے، جس سمت بھی دیکھا مجھے حیدر نظر آئے، اور پالان کا سونے کا یا چاندی کا مجھے کیا، پالان کا سونے کا یا چاندی کا مجھے کیا، مولا سے ہٹے آنکھ تو منبر نظر آئے، مولا سے ہٹے آنکھ تو منبر نظر آئے، اور دل آج کہتا ہے مدح ابو تراب کروں، کہ دل آج کہتا ہے مدح ابو تراب کروں، علی کی مدح کے ہر لفظ کو گلاب کروں، کہ دل آج کہتا ہے مدح ابو تراب کروں، علی کی مدح کے ہر لفظ کو گلاب کروں، میں بو ترابی ہوں کچھ اور سوچ کر یارو، میں بو ترابی ہوں کچھ اور سوچ کر یارو، زمین فکر کی مٹی کو کیوں خراب کروں، زمین فکر کی مٹی کو کیوں خراب کروں، تو فرمائیں کہ فرشتے آئے ہیں مولا لحد میں کرنے سوال، کہ فرشتے آئے ہیں مولا لحد میں کرنے سوال، ہو تیرا اذن تو میں ان کو لاجواب کروں، کہ فرشتے آئے ہیں مولا لحد میں کرنے سوال، ہو تیرا اذن تو میں ان کو لاجواب کروں، اور قلم کو باب نجف سے کیا ہے مس میں نے، کہ قلم کو باب نجف سے کیا ہے مس میں نے، بتاؤ کون سے ذرے کو آفتاب کروں، بتاؤ کون سے ذرے کو آفتاب کروں، ہو سکتا ہے کہ افکار دنیاوی سے فراغت کا وقت ہے، کہ افکار دنیاوی سے فراغت کا وقت ہے، دل کے سکون دماغ کی راحت کا وقت ہے، اور جشن غدیر و جامع ولایت کا وقت ہے، یہ وقت شاعری کی عبادت کا وقت ہے، یہ وقت شاعری کی عبادت کا وقت ہے، اور پرگر درود مدحت حیدر رقم کروں، کاغذ کی جان نماز پہ سجدہ قلم کروں۔ کربلا کی جستجو انسان کے لیے ضروری ہے، کرنا چاہیے، اس کے بارے میں دیکھیں پتہ چلتے پھرتے کہو حسین حسین، چلتے پھرتے کہو حسین حسین، اپنی منزل ہے بس حسین حسین، چلتے پھرتے کہو حسین حسین، اپنی منزل ہے بس حسین حسین، اور جو ابھی تک نہ پہنچے کربو بلا، ہے دعا ان کو بھی بلائے حسین، جو ابھی تک نہ پہنچے کربو بلا، ہے دعا ان کو بھی بلائے حسین۔ بعض سے بات کروں گا کہ مظلوموں بے کسوں کو جو دھن بانٹ رہا ہے، کہ مظلوموں بے کسوں کو جو دھن بانٹ رہا ہے، معذور کو لاغر کو وہ تن بانٹ رہا ہے، کہ معذور کو لاغر کو وہ تن بانٹ رہا ہے، اور حد یہ ہے حسین ابن علی کرب و بلا میں خود ہو کے بے کفن بھی کفن بانٹ رہا ہے، خود ہو کے بے کفن بھی کفن بانٹ رہا ہے، حد یہ ہے حسین ابن علی کرب و بلا میں خود ہو کے بے کفن بھی کفن بانٹ رہا ہے۔ دعوت بلند صلوات پڑھ رہا کہ سرور نے
पल में ऐसे निशाने लगा दिए कि सरवर ने पल में ऐसे निशाने लगा दिए, जालिम जो थे वो सारे ठिकाने लगा दिए। कि सरवर ने पल में ऐसे निशाने लगा दिए, जालिम जो थे वो सारे ठिकाने लगा दिए। और वो काम एक दिन में किया है हुसैन ने, कि वो काम एक दिन में किया है हुसैन ने, जिसको पैगंबरों ने जमाने लगा दिए, जिसको पैगंबरों ने जमाने लगा दिए, जिसको पैगंबरों ने जमाने लगा दिए। और ये भी बतौर खास देखेंगे कि इस्लाम मिट न पाया जमाने से आज तक, कि इस्लाम मिट न पाया जमाने से आज तक। जालिम ने अपने सारे खजाने लगा दिए, कि जालिम ने अपने सारे खजाने लगा दिए। और ये भी बतौर खास कि तन्हा हुसैन से तुझे बैत न मिल सकी, कि तन्हा हुसैन से तुझे बैत न मिल सकी। तूने यजीद कितने घराने लगा दिए, तूने यजीद कितने घराने लगा दिए, तूने यजीद कितने घराने लगा दिए। बातों में सलवार पड़ेगा कि मुझसे जब कोई अमीरी का पता करता है, मौला अब्बास काज़िम कि मुझसे जब कोई अमीरी का पता करता है, मैं ये कहता हूँ कि अब्बास अता करता है। मुझसे जब कोई अमीरी का पता करता है, मैं ये कहता हूँ कि अब्बास अता करता है। और बेटा हैदर का सखावत में है सबसे बढ़कर, बेटा हैदर का सखावत में है सबसे बढ़कर, जो कटे हाथों से दुनिया का भला करता है, जो कटे हाथों से दुनिया का भला करता है। कि हज अदा करने गया था कौम का लीडर कोई, हज अदा करने गया था कौम का लीडर कोई, संग बारी पे उसे शैतान पे जाना पड़ा। कि हज अदा करने गया था कौम का लीडर कोई, संग बारी के लिए शैतान पे जाना पड़ा। और एक कंकर फेंकने पे ये सदा आई उसे, कि एक कंकर फेंकने पे ये सदा आई उसे, तुम तो अपने आदमी थे, आखिर तुमको क्या हुआ। सलवात भेजे मोहम्मद वाले कि जुल्म को सब्र के तूफान से डर लगता है, जुल्म को सब्र के तूफान से डर लगता है, आशिक़े बूज़रो सलमान से डर लगता है। कि जुल्म को सब्र के तूफान से डर लगता है, आशिक़े बूज़रो सलमान से डर लगता है। ए खुमैनी तेरी तस्बीह के दानों की कसम, ए खुमैनी तेरी तस्बीह के दानों की कसम, कुफ्र को आज भी ईरान से डर लगता है। ए खुमैनी तेरी तस्बीह के दानों की कसम, कुफ्र को आज भी ईरान से डर लगता है। और खून में इश्क़े हुसैनी की रवानी चाहिए, कि खून में इश्क़े हुसैनी की रवानी चाहिए। और हबीब इब्ने मज़ाहिर की जवानी चाहिए, कि खून में इश्क़े हुसैनी की रवानी चाहिए। और हबीब इब्ने मज़ाहिर की जवानी चाहिए। और दुश्मने इस्लाम की नींदें उड़ाने के लिए, कि दुश्मने इस्लाम की नींदें उड़ाने के लिए ए खुदा हर दौर में खामनाई चाहिए, कि ए खुदा हर दौर में खामनाई चाहिए। एक सवाल देते हैं कदीर के हवाले से, कि मख्तल से जा मिली है रवानी कदीर की, कि मख्तल से जा मिली है रवानी कदीर की, थी मिंबरे सिना पे निशानी कदीर की। कि मख्तल से जा मिली है रवानी कदीर की, थी मिंबरे सिना पे निशानी कदीर की। और पंजा
ہر ایک قلم پہ سناتا ہے آج بھی، کہ پنجہ ہر ایک قلم پہ سناتا ہے آج بھی آواز کربلا میں کہانی غدیر کی، کہ آواز کربلا میں کہانی غدیر کی۔ اور تکمیل دین نام ہے جشن غدیر کا، کہ تکمیل دین نام ہے جشن غدیر کا، بھیجا ہے آج رب نے نبی کے وزیر کا، کہ تکمیل دین نام ہے جشن غدیر کا، بھیجا ہے تاج رب نے نبی کے وزیر کا۔ اور آؤ علی کے چاہنے والوں خوشی خوشی، کہ آؤ علی کے چاہنے والوں خوشی خوشی، یہ جشن ہو رہا ہے جناب علی کا، کہ یہ جشن ہو رہا ہے جناب علی کا۔ اور کوئی علی کو مولا کہے کوئی نہ کہے، کہ کوئی علی کو مولا کہے کوئی نہ کہے، یہ مسئلہ ازل سے ہے ظرف و ضمیر کا۔ اور کافر ہمیں وہ لکھتے ہیں دیواروں در پہ آج، کہ کافر ہمیں وہ لکھتے ہیں دیواروں در پہ آج، ہے جن کے دل میں زخم ابھی تک قدیر کا۔ اور میری لحد میں آئیں گے مولائے کائنات، کہ میری لحد میں آئیں گے مولائے کائنات، کیا کام میری قبر میں منکر نکیر کا۔ اور مدح علی کا جس کو جہاں میں ہنر ملا، کہ مدح علی کا جس کو جہاں میں ہنر ملا، احسان ہے اس کی ذات پہ رب قدیر کا۔ اور مشکل تو اس کے قدموں میں خود لوٹنے لگی، کہ مشکل تو اس کے قدموں میں خود لوٹنے لگی، جس نے بھی نام لے لیا قمر کے پیر کا۔ من کن تو جب نبی نے سنایا غدیر میں، من کن تو جب نبی نے سنایا غدیر میں، نکلا خدا کے دین کا چہرہ غدیر میں۔ اب کس کو اور کس کو سب کا مولا بناتے رسول حق، اب کس کو سب کا مولا بناتے رسول حق، تھا کون دوسرا علی جیسا غدیر میں، تھا کون دوسرا علی جیسا غدیر میں۔ آج بھاگنے والے راستہ نہ پائیں گے، آج بھاگنے والے راستہ نہ پائیں گے، میں منع غدیری ہے، میں سرا غدیری ہے۔ نام لے کے حیدر کا ہم یہ جان لیتے ہیں، نام لے کے حیدر کا ہم یہ جان لیتے ہیں، کون ہے سبھی بھائی کون سا غدیری ہے۔ عید غدیر عشق کی منزل کا نام ہے، عید غدیر عشق کی منزل کا نام ہے۔ محفل سجی ہے دھوپ میں کیا احترام ہے، بھیجا رب نے تاج نبی کے ہاتھ میں، گویا آج دولہا بنا میرا امام ہے۔ مقام عشق کوئی بے ضمیر کیا جانے، مقام عشق کوئی بے ضمیر کیا جانے، حسینیت کی حقیقت حقیر کیا جانے۔ نبی کی ذات پہ ہذیان کا وہ شخص جس کو وہ 2 رکعت کا نمازی حقیر کیا جانے، 2 رکعت کا نمازی حقیر، جو نسل یزید سے رکھتا ہے رابطہ، جو نسل یزید سے رکھتا ہے رابطہ، جلتا ہے آج روضہ شبیر دیکھ کر۔ مجلس میں آنا اس لیے بدعت بتا دیا، یادیں غدیر آتی ہے منبر کو دیکھ کر۔ علی مردوں کو جلائے، علی مردوں کو جلائے، علی سورج پلٹائے، کرشمہ
نظریں دیکھ کے جس کے زمانہ دھوکا کھائے نصیری سمجھ نہ پائے خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا نہ سب کچھ ایسا پایا نبی نے بیٹی دے دی شب ہجرت جو سویا خدا نے مرضی دے دی نہ سب کچھ ایسا پایا نبی نے بیٹی دے دی شب ہجرت جو سویا خدا نے مرضی دے دی شرف کا عرش معلا ابو طالب کا بیٹا جو ان سے بغض رکھے گا بڑی مشکل سے مرے گا جو ان سے بغض رکھے گا بڑی مشکل سے مرے گا یہاں بھی ہاتھ ملے گا وہاں بھی ہاتھ ملے گا ہے بخشش کا دروازہ ابو طالب کا بیٹا اسے کہتے ہو کافر پیغمبر کا جو چچا ہے اے ورزی باپ کے بیٹوں سب کچھ دیکھ رہا ہے پردہ غیب میں بیٹھا ابو طالب کا بیٹا ہے پردہ غیب میں بیٹھا ابو طالب کا بیٹا ہوئی جب ان کی ولادت بدھو کی آئی شامت زمانے ہوئی جب ان کی ولادت بدھو کی آئی شامت مقدر دین کا جاگا ملی کعبے کو طہارت وقار خانہ کعبہ ابو طالب کا بیٹا کہ ملا جب مال غنیمت اکٹھا ہو گئی امت ملا جب مال غنیمت اکٹھا ہو گئی امت مگر جب دین نبی کو پڑی ہے خون کی ضرورت نکل کر سامنے آیا ابو طالب کا بیٹا کیوں نکلا خیمہ حق سے بنی ہاشم کا جیالا وہ نکلا خیمہ حق سے بنی ہاشم کا جیالا بتاتی ہے یہ جلالت بتاتی ہے یہ جلالت بٹھا دو کتنا ہی پہرا اٹھا لے جائے گا دریا ابو طالب کا بیٹا اٹھا لے جائے گا دریا ابو طالب کا بیٹا جب ایک ہلکا سا تبسم بنا شمشیر جلالت تو پھر فیاض نہ جانے وہ ہوتی کیسی قیامت اگر کھل کر ہنس دیتا ابو طالب کا بیٹا عشق حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے عشق حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے
نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے، سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے، اور اپنے لب سنگے درے شاہ پہ ملتے رہیے، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے۔ تو 10 مہینوں سے زیادہ نہیں رہتے فتوے، 10 مہینوں سے زیادہ نہیں رہتے فتوے، یہ محرم انہیں جینے ہی کہاں دیتا ہے، یہ محرم 10 مہینوں سے زیادہ نہیں رہتے فتوے، یہ محرم انہیں جینے ہی کہاں دیتا ہے۔ تو چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی باتیں، چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی باتیں، یہ دیا ایسا ہے جو صرف دھواں دیتا ہے، یہ دیا ایسا ہے جو صرف دھواں دیتا ہے۔ علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے، علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے، حلال ذاتوں کا شجرہ کہاں سے لاؤ گے، علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے، حلال ذاتوں کا شجرہ کہاں سے لاؤ گے، اور نہیں ہے پیار محمد کی آل سے تو پھر، نہیں ہے پیار محمد کی آل سے تو پھر ادب نواز قبیلہ کہاں سے لاؤ گے، ادب نواز قبیلہ۔ تو مخالفین علی سے ہے یہ خدا کا سوال، مخالفین علی سے ہے یہ خدا کا سوال، علی کو چھوڑ کے کعبہ کہاں سے لاؤ گے، علی کو چھوڑ کے کعبہ۔ تو علم تو لے کے چلے جاؤ گے سرے میدان، علم تو لے کے چلے جاؤ گے سرے میدان، مگر وہ جیت کا صحرا کہاں سے لاؤ گے، مگر وہ جیت کا صحرا۔ تو ستم گروں کی اڑا دے جو مسکرا کے ہنسی، ستم گروں کی اڑا دے جو مسکرا کے ہنسی، وہ 6 مہینے کا بچہ کہاں سے لاؤ گے، 6 مہینے کا بچہ۔ تو علی کے بغض سے، علی سے بغض بھی ہے، خواہش نجات بھی ہے، علی سے بغض بھی ہے، خواہش نجات بھی ہے۔ سیاہ شب میں اجالا کہاں سے لاؤ گے، سیاہ شب میں اجالا کہاں سے لاؤ گے۔ خاص طور سے یہ کہ جسے بھی چاہو بنا لو خلیفہ امت، جسے بھی چاہو بنا لو خلیفہ امت، مگر غدیر کا مولا کہاں سے لاؤ گے۔ تو تمہارے خون میں رمق ہی نہیں شرافت کی، تمہارے خون میں رمق ہی نہیں شرافت کی، لبوں پہ نام علی کا کہاں سے لاؤ گے، نبی لبوں کا نام علی کا کہاں سے لاؤ گے۔ تو ہو بزدلوں کے پرستار جاہلوں کے امیر، ہو بزدلوں کے پرستار جاہلوں کے امیر، زباں پا مرد کا نعرہ کہاں سے لاؤ گے، زباں پا مرد کا نعرہ کہاں سے لاؤ گے۔ اور یہ اور بات کسی کو بھی محترم کہہ دو، یہ اور بات کسی کو بھی محترم کہہ دو، مگر بطول جیسا گھرانہ کہاں سے لاؤ گے، بطول جیسا گھرانہ کہاں سے لاؤ گے۔ اور شیخ خاص طور سے کہ گھرانہ بھی کوئی لے آئے تو مسلمانوں، گھرانہ بھی
کوئی لے آئے تو مسلمانوں گلا کٹانے کا جذبہ کہاں سے لاؤ گے؟ گلا کٹانے کا جذبہ، اور جو جھوٹ بول کے جذبہ بھی کر دیا ثابت، جو جھوٹ بول کے جذبہ بھی کر دیا ثابت، تو زیر تیغ وہ سجدہ کہاں سے لاؤ گے؟ تو زیر تیغ وہ سجدہ کہاں سے لاؤ گے؟ اور جو زیر تیغ بھی لے آئے تم کوئی سجدہ، جو زیر تیغ بھی لے آئے تم کوئی سجدہ، سینہ پہ بولنے والا کہاں سے لاؤ گے؟ اور تمہاری مرضی ہے چاہے جسے شہید کہو، تمہاری مرضی ہے چاہے جسے شہید کہو، مگر حسین کے جیسا کہاں سے لاؤ گے؟ مگر حسین کے جیسا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے پرانے شعر سے آغاز کرتا ہوں اور چلوں۔ صغیر بولا بڑے رنگ میں کام کر دوں گا، جہاں میں اپنے بزرگوں کا نام کر دوں گا، مجھے نہ بچہ سمجھ کر غرور کر ظالم، علی کا پوتا ہوں جینا حرام کر دوں گا، علی کا پوتا ہوں جینا حرام کر دوں گا۔ دو مصرع ارشاد فرمائیں۔ سجود اسی گلی میں قیام کرتے ہیں، سجود اسی گلی میں قیام کرتے ہیں، اسی حسین کو سجدے سلام کرتے ہیں، اسی حسین کو سجدے سلام کرتے ہیں۔ علی نے چوم کے چہرہ کہائی عابد سے، ہم اپنا نام تمہارے ہی نام کرتے ہیں، ہم اپنا نام تمہارے ہی نام کرتے ہیں۔ آنے لگی جو پاس میں دولت حرام کی، اما آنے لگی جو پاس میں دولت حرام کی، رسمیں تمام بھول گئے احترام کی، رسمیں تمام بھول گئے احترام کی، اور سنت نبیل کا جن کو ابھی تک پتہ نہیں، کمیاں نکالنے لگے وہ بھی امام میں، کمیاں نکالنے لگے وہ بھی امام میں۔ سلام دشت بلا کو وہ دور آتا ہے، حسین خواب پہ چاہے تو نور آتا ہے، خدا سے ملنا ہو اگر تو کرب بلا جاؤ، خدا حسین سے ملنے ضرور آتا ہے۔ یا علی کے کنارہ لگا دیجئے، یا علی کے کنارہ لگا دیجئے، دشمنوں کے گلے ہلا کہاں جائیں گے حشر میں، تیرے دشمن کہاں جائیں گے
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आओ हम सब इसी की बात करें, आओ हम सब इसी की बात करें, आओ हम सब इसी की बात करें, मुस्तफा के वली की बात करें, मुस्तफा के वली की बात करें, और जिसका पूरा भी जिक्र करता है, जिसका पूरा भी जिक्र करता है, आज हम इमाम अली की बात करें, आओ हम सब इन्हीं की बात करें। इस इबादत को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे वालिदैन की अज़ाद की मुमिनीन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह गैब से मुमिनीन की मदद फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता है साहिबान बदीर का, या अल्लाह तुझे वास्ता है तेरे इज़्ज़ो जलाल का, या अल्लाह मुमिनीन की गैब से मदद फरमा। या अल्लाह गैब से मुमिनीन के दुश्मनों को रुसवा व ज़लील व हक़ीर फरमा। या अल्लाह बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा रौज़ा मुक़द्दसा की हिफाज़त फरमा। महाराजा किराम की हिफाज़त फरमा। या अल्लाह रज़मंदगान को क़ुव्वत व हौसला व शुजाअत व बसीरत इनायत फरमा। मेरे महबूब बिहक़्क़ ज़हरा यूसुफ़ ज़हरा वलियास इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके अवाम अंसार में शुमार फरमा। आज हम दो दुआ पढ़ेंगे, एक इमाम की सलामती की दुआ, दूसरे इलाही आगमन और क़िबला रुख हो जाएंगे। ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر أو هو أقرب يا محمد
अल्लाह